بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پرنانی کا لب لباب یا مرکزی خیال آپ کے سامنے آپ کو سمجھایا تھا، آپ کو پڑھایا تھا۔ آج ہم سبق پرنانی جو ایک افسانہ ہے اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے۔ 2 نشستوں میں کریں گے۔ سارے سبق کو ہم 2 لیکچروں میں آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کریں گے، تو آپ کی توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہونی چاہیے۔ پرنانی اپنے ہی کٹمب کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی۔ کٹمب خاندان کنبہ، پرنانی یعنی ماں کی نانی کو پرنانی کہتے ہیں۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان اس کو پرنانی کہتا تھا۔ یعنی اس کی گلی میں، اس کے محلے میں جو ان کے رشتہ دار تھے وہ تو کہتے تھے، لیکن جو اور لوگ تھے، جو اجنبی لوگ تھے یا ان کے خاندان کے نہیں تھے، وہ بھی ان کو پرنانی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا تھا۔ یعنی جو زندگی میں مشکلات آتی ہے، تکالیف آتی ہے، اس کی تشبیہ خزاں کے ساتھ مصنف دے کر یہ بتا رہا ہے کہ ان حادثات کی وجہ سے اس کو لنڈ منڈ کر دیا تھا، جس طرح کسی درخت کو مختلف حوادث کی ہوائیں اس کو سوکھا بنا دیتی ہے، تو اسی طرح پرنانی کو بھی اپنے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ایک ایسے درخت کی مانند تھی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے لنڈ منڈ رہ گیا ہو۔ پل پھول آنے بند ہو گئے تھے، یعنی اس کے جو بچے تھے وہ اور تو اس عمر میں بچے نہیں پیدا ہو سکتے، لہٰذا یہاں پہ تشبیہاً یہ بات استعمال ہوئی ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے کہ پل پھول آنے بند ہو گئے ہیں، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی اسے گرا دے گی، یعنی طوفان آئے گا، اور درخت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں چونکہ مصنف، تو وہ جس طرح ایک درخت گر جاتا ہے طوفان کی وجہ سے، تو یہ بھی موت کے انتظار میں ہے۔ اور وہ جو کبھی زینت چمن تھا، یعنی گلستان کی خوبصورتی تھی پرنانی، اس طرح درخت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے کہ کسی چمن کی زینت، کسی چمن کی خوبصورتی، کسی گلستان کی خوبصورتی درخت ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اپنے گلستان کی خوبصورتی تھی۔ آگے وہ فرما رہے کہ کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے یا خاک اس کو اپنی غذا بنا لے۔ پرنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا، یعنی اس کی عمر 125 سال تھی۔ دلی کے لال قلعے میں جوانی گزری تھی۔ بہادر شاہ مغل تاجدار انہی کی گودیوں میں پلے، جو بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ تھا آخری، انہی کی گودیوں میں پلے، یعنی انہی کی آنکھوں کے سامنے وہ بڑے ہوئے تھے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے، اور انہی کی آنکھوں کے سامنے رنگون بھیجے گئے، یعنی پرنانی کے آنکھوں کے سامنے ان کے دور میں یہی سارے کام ہوئے۔ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا، یعنی پرنانی کا اپنا خاندان بھی مختصر خاندان نہیں تھا، بہت لمبا چوڑا خاندان تھا۔ 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی۔ اتنا بڑا خاندان جس پر بیٹی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ ساری بہار کچھ تو غدر میں لٹ گئی اور کچھ موت نے تاراج کر دی۔ غدر سے مراد یعنی جو 1857 کے فسادات تھے، یا اس کے بعد جو مسلمان اور ہندو کے فسادات تھے، اور غدر اصل میں انگریز لوگ اس جنگ کو جو ان برٹش آرمی کے خلاف لڑی جا رہی تھی، چاہے وہ ہندو لڑ رہے تھے چاہے وہ مسلمان لڑ رہے تھے، تو اس لڑائی کو یا اس جنگ کو غدر کا نام لیتے تھے۔ غدر غدار سے نکلا ہوا ہے، تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے باغی ہے، ہمارے غدار ہے۔
اور کچھ موت نے تاراج کر دی، یعنی موت نے برباد کر دی اس سارے خاندان کو۔ پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈنڈار مکان، شاہی زمانے کا اتنا بڑا کھلا مکان، اتنا بڑا ویران مکان، جب مکان بڑا لمبا چوڑا ہو اور اس میں لوگ بھی کم ہو تو وہ ویران لگتا ہے۔ اور ایک بڑھیا کا دم، یعنی ایک بڑھیا اس میں رہ رہی ہے، اس کی جان اکیلی، صرف ایک نواسی آمنہ تھی، وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی تو بیچاری کا دل بہل جاتا، دل مصروف ہو جاتا، مشغول ہو جاتا۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند بڑا دماغ چوٹا مرتا۔ دماغ چوٹا سے مراد یعنی گھٹیا آدمی تھا، مطلبی آدمی تھا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے کہ خدا کی پناہ، اور اس کے جو بچے تھے وہ بھی بہت بدتمیز اور بہت ہی بگڑے ہوئے تھے۔ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون؟ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، خود کماؤ نہ تھے، یعنی زیادہ کمانے کی فکر بھی نہیں تھے، تیار خور تھے، باپ کے صدقے میں دندناتے تھے، عیش کرتے تھے، یعنی باپ کے جو مال و متاع تھا اس پر اس نے خوب عیش کر لی تھی۔ مختصراً آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئی، لہٰذا چونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اور باپ بھی اس کا مر گیا احمد مرزا کا، تو پھر آ کر اپنی ننیا ساس کے پاس آ گئی، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے، یعنی ساس کی ماں کے گھر آ کر وہ بیٹھ گئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطریں ہوئی، خوب ان کی عزتیں ہوئی، ان کا آگے پیچھے یہ ہو رہے تھے، ان کو نہلایا جاتا، پرنانی کو دھلایا جاتا، میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے، بچے ذرا سا بھی غل مچاتے یعنی شور کرتے تو بھی 100 فضیلتیں سننے کو ملتی، یعنی برا بلا کہنے کو ملتا پرنانی کی طرف سے۔ جانتا تھا کہ پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری، محاورتاً استعمال ہوا ہے کہ چلو تھوڑی سی اس کی عمر باقی ہے، ویسے بھی 125 سال تک کون پہنچتا ہے، تو لہٰذا اس کی زندگی کے کچھ ہی سال ہے، جو بھی یہ کرتی ہے ہمیں غصہ ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو مارتی ہے، تو آج نہیں تو کل ویسے بھی اس کا یہاں سے دنیا سے جانا ہے، ان پر قبضہ ہو جائے گا، یعنی اس کی ساری جائیداد پر، اس کے سارے مکان پر قبضہ ہو جائے۔ مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھی، 5 سیر کا گھی کھایا تھا، یہاں پہ اس لفظ اس جملے سے مراد یعنی خالص خوراک کی تھی، لہٰذا اس میں جان باقی تھی، بے شک کمزور تھی، بے شک عمر کا مرحلہ ایسا تھا کہ اس میں اتنی جان نہیں ہوتی کسی انسان میں، لیکن چونکہ خالص خوراک کی تھی اپنی جوانی میں تو وہ ایسی جلدی کی عمر تھی، اس کا تو اس بڑھاپے میں مٹی خراب ہونی تھی، یعنی اس عمر میں اس کو بے عزت ہونا تھا، تکلیف اٹھانی تھی اس نے۔ غرض کہ جب بڑی بی نے مرنے کا نام نہ لیا اور ان کی ہر چیز پر آمنہ اور اس کے شوہر کا تسلط ہو گیا، قبضہ ہو گیا، تو بال پڑے مٹکے کی طرح غریب کو باورچی خانے کے پاس ایک کوٹلی میں ڈال دیا۔ بال پڑے مٹکے سے مراد یعنی وہ تمام پرانی چیزیں جو ہمیں ہمارے دل کے قریب ہوتی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری یادیں ہوتی ہے، تو اس کو ہم گودام نما کمرے میں رکھ لیتے ہیں، بیکار ہوتی ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ عادت ہوا کرتی تھی۔ بال پڑے مٹکا سے مراد، اگر آپ نے غور کیا ہو کسی مٹکے کو، جب آپ اس میں کریک آ جائے، شگاف آ جائے، تو اس سے مراد یعنی یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو بوڑھی اماں یا پرنانی کی طرف اس الفاظ کی تشبیہ، اس محاورے کی تشبیہ اس لیے کی کہ وہ ویسے جس طرح ہم کسی پرانی چیزوں کو کوٹلی میں رکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بھی آمنہ اور اس کے شوہر نے وہی حرکت کی اور ایک پرانی سی کوٹلی میں اس کو ایک شگاف نما یا کسی مٹکے، ٹوٹے ہوئے مٹکے کی طرح اس کو اس کوٹلی میں ڈال دیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ چند روز تک تو بڑھیا اپنی حالت پہ روتی رہی، پھر اسے صبر آ گیا،
تو چار پرانی چیزیں جو اس نے اپنی کوٹری میں رکھ لی تھی اور جن کی اب وہ مالک تھی، ان سے دل بہلانے لگی۔ جو اس کے پاس پرانی چیزیں تھی جس میں اس کی یادیں تھی، اس کے ساتھ یہ مشغول ہو گئی تھی۔ گھنٹوں ایک ایک چیز کو دیکھتی اور آپ باتیں کرتی۔ یہ نہ سونے چاندی کے برتن تھے، نہ قیمتی زیورات، نہ کوئی کم خواب، نہ کوئی ضربفت۔ کم خواب اور ضربفت جس کو ہم کین خواب بھی کہتے ہیں، اور ضربفت وہ کپڑے جو ریشمی اور جو زری تلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں لہنگے، اور یہ راجستھانی لہنگا ہے، یہ ہندوستانی لہنگا ہے، اب تھوڑے سے یہ کم ہو گئے ہیں۔ یہ ضربفت اور کنخاب اب بنے بنائے کپڑے لوگ شادی کے لیے لیتے ہیں، دلہنوں کے لیے لیتے ہیں اور ان کو سجاتے ہیں۔ پرانے وقت میں یا پرانے زمانے میں یہی ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، کنخاب یا ضربفت، جسے ہم لے کر اپنے دلہنوں کے لیے پیارے پیارے کپڑے سجایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ نہ دولت کے مخفی خزانے، نہ اس کے کوئی خزانے چھپے ہوئے تھے، لیکن بڑھیا کے لیے یہ سب ان ملتا، یعنی ان کا آپس میں میل نہیں تھا، بے جوڑ چیزیں تھی۔ ان میل یعنی ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ میل نہیں ہوا کرتا تھا۔ کسی مثال اگر جوتے ہیں تو ایک جوتا ہے 7 نمبر کا تو دوسرا جوتا اس کا نہیں ہے، وہ 2 نمبر ہے۔ تو اسی طرح یہ ان میل چیزیں یعنی بے جوڑ چیزیں اس کی زندگی کے افسانے کے دلچسپ ٹکڑے تھی۔ کہیں اس کو اپنا بچپن کھیلتا نظر آتا تھا تو کہیں جوانی، کسی شے میں وہ اپنی مرحوم مسرتوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی تو کسی میں اپنی اولاد کی مٹی ہوئی تصویریں اسے دکھائی دیتی تھی۔ گویا 100 برس کی ایک تاریخ تھی، 125 سال کی پوری کہانی اس میں تھی، تاریخ تھی، جس کا وہ بڑے انہماک یعنی توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتی تھی، اسے دیکھا کرتی تھی، اس کے ساتھ مشغول ہوا کرتی تھی۔ آگے مصنف فرماتا ہے کہ ان پرانی یادگار چیزوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور اس کی سوانح حیات یعنی حالات زندگی کا سب سے اہم باب ایک مرقع یا 1000 جامے کی دھلائی تھی۔ مرقع مجموعہ مختلف کپڑوں، ان کے پیسز یا ان کے ٹکڑوں کا، ان کے قطرن کا ایک مکمل مجموعہ، جس طرح عام لوگ، یہ ملنگ لوگ یا جس طرح یہ سادھو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، مختلف کپڑوں کے قطرن یا پیسز ایک دوسرے کے ساتھ سی کر اس سے کپڑے بناتے ہیں، تو یہ ایک 1000 جامے یعنی 1000 کپڑے اس میں لگے ہوئے تھے کی دھلائی تھی، جس کو ہم رضائی کہتے ہیں، جس کو ہم پٹھان لوگ تلائی کہتے ہیں۔ تو اصل لفظ ہے دھلائی، جس کو رضائی بھی کہتے ہیں اردو میں، جسے سینکڑوں رنگ برنگ ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ کپڑے کی کوئی قسم ایسی نہ ہوگی جس کی کوئی نہ کوئی قطرن یعنی کوئی نہ کوئی پیس، کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں نہ ہو۔ سب ہی قسم کے نمونے اس میں موجود تھے، گویا کپڑوں کی آثار قدیمہ کی نمائش تھی۔ وضع قطع یعنی سٹرکچر اس کا جو تھا کے لحاظ سے اقلیدس کی ساری شکلیں مختلف پیمانوں میں موجود تھی۔ اقلیدس سے مراد یونان کا وہ مشہور ریاضی دان جس نے یہ جو ڈیجٹس ہیں، ہندسے ہیں، یہ اس پر کام کیا، اور جیومیٹری کے اشکال جو ہے اس پر کام کیا، اس کا نام ہے اقلیدس، جو یونان کا ایک ریاضی دان تھا۔ بیچ میں ایک چوکور پیازی رنگ کا ریشمی ٹکڑا سلیقے سے ٹانکا ہوا تھا، سیا ہوا تھا۔ جب کبھی یہ سی گئی ہوگی تو دیکھنے والے اسے گدڑی نہیں بلکہ بناوٹ کا کرشمہ سمجھتے تھے۔ گدڑی سے مراد وہ فقیری لباس جو میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل سے بتا بھی دی، مختلف ٹکڑے، مختلف کپڑوں کے قطرن یا ٹکڑے جوڑ کر اس کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب بڑی بی کے ساتھ اس کا رنگ و روپ بھی رخصت ہو چکا تھا، یعنی جس طرح بڑی بی یا پرنانی بوڑھی ہو گئی تھی اور اس کا رنگ و روپ ہلکا ہو گیا تھا، اسی طرح اس دھلائی کا رنگ و روپ بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ جوڑوں پر سے ٹانکوں نے دانت نکوس دیے تھے، یعنی جو سلائی تھی اس سے جو سلائی اس پر گزری ہوئی تھی، اس کے سلائی کے دانت، جس طرح سلائی ہوتی ہے کپڑوں پہ تو اس کے جو دانت ہوتے ہیں وہ نکوس گئے، وہ نکل گئے تھے۔ کہیں تانا ہی تانا رہ گیا تھا، بانا غائب تھا۔ اوپر والے تار کو تانا کہتے ہیں، جو نیچے سے پرکی اٹھاتی ہے اوپر، اس کو بانا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تانا ہی تانا رہ گیا تھا، یعنی لمبائی رہ گئی تھی تو چوڑائی ختم ہو گئی تھی، کہیں پہ چوڑائی رہ گئی تھی، لمبائی ختم ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ سے کیڑوں نے بھی اپنی خوراک حاصل کر لی تھی، دیمک لگ جاتے ہیں کپڑوں کو۔
آگے ہے کہ اس دلہائی کو بڑی بی کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی یعنی پیاری بیٹی آمنہ کی ماں رقیہ نے اپنی جوانی کا رنڈاپا بہلانے کے لیے سیا تھا۔ رنڈاپا اصل میں بیوگی کو کہتے ہیں، یعنی جب اس آمنہ کی جو ماں تھی رقیہ وہ بیوہ ہو گئی تھی تو اپنی بیوگی کو یا رنڈاپے کو مصروفیت میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کہ میرے سے یہ ٹینشن یا یہ غم یا افسردگی ہٹ جائے، تو اس میں اپنے آپ کو مشغول کر کے یہ سیا تھا۔ تو لہٰذا رائٹر کا یا مصنف کا خیال یہ ہے، ہماری توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ یہ دلائی جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی یادیں وابستہ ہے، یہ قیمتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ کپڑا ہو پرانا ہو، نہیں بلکہ اس کے ساتھ مختلف لوگوں کی مختلف یادیں وابستہ ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ پرانی کے مشورے بھی اس کے جوڑ ملانے اور ٹکڑوں کی ترتیب میں خاص اہمیت رکھتے تھے۔ اب یہ جب سی رہے تھے یہ لوگ اور اس زمانے میں سی رہے تھے تو اس میں پرنانی چونکہ پھر جوان تھی، صحت اچھی تھی، اس کی یادیں، پھر رقیہ کی یادیں، پھر آمنہ کی یادیں، تو یہ ساری باتیں اس میں خاص طور پر تھی۔ اس کا ہر جوڑ ماں بیٹیوں کی زندگی کا راز، شادی و غم کی تصویر، گونگے کا خواب، یعنی گونگے کا خواب یہ ایک محاورتاً یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی راز و نیاز کی باتیں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے گزرا ہوا ایک افسانہ تھا، اس لیے دوسرے نہ مٹنے والے داغوں کی طرح بڑھیا اس کو بھی سینے سے لگائی رہتی تھی۔ بڑھیا سے مراد پرنانی۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی تقریب کے سلسلے میں سفیدی ہو رہی تھی، چونا ہو رہا تھا۔ دنیا کے دکھانے کے لیے آمنہ نے چاہا کہ بڑی بی کی کوٹھی بھی صاف کر دی جائے۔ اب اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہم اس پرنانی کا بہت زیادہ خدمت کرتے، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سارا گڑ گودڑ سے مراد سارا پٹے پرانے کپڑے، کباڑ وغیرہ جتنی بھی پرانی چیزیں تھی باہر نکال پھینکا، تو بیچاری بہت سٹ پٹائی، بہت زیادہ حیران ہوئی، گھبرائی، پریشان ہو گئی، روئی، چیخی، منتیں کی، مگر آمنہ کی منہ زوری اور سخت گیری یعنی زور زبردستی اس کے سامنے ایک نہ چلی۔ اب ادھر سفیدی ہو رہی تھی اور ادھر غریب بے آس بڑھیا کونے کونے میں اپنی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ سفیدی ہو گئی تو پرنانی اپنی کٹیا یعنی چارپائی، جس کو پٹھان لوگ بھی چارپائی کو کٹ کہتے ہیں، تو اصل میں ہم ذرا بات کو اور بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ چارپائی، کٹیا چھوٹی سی چارپائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی کٹیا یعنی چارپائی پر جا بیٹھی اور اپنے وقت کا زیادہ حصہ خاموش آنسو بہانے اور لمبے لمبے سانس لینے میں گزارنے لگی۔ دقیانوسی خیالات یعنی پرانے خیال کے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ گھر کی پرانی چیزیں خواہ وہ کتنی ہی بیکار اور فضول کیوں نہ ہو ضائع نہیں کرتی، اور داشتہ عید بکار کہہ کر یعنی کبھی نہ کبھی کام آ جائے گی۔ یہ فارسی کے الفاظ ہے، محاورہ ہے، داشتہ عید بکار یعنی کبھی نہ کبھی کام آ جائے گی یہ چیزیں، کہہ کر کسی مکان یا کسی کونے قدرے میں ایک طرف رکھ کر دیتے ہیں۔ اس طرح آمنہ نے بھی گھر کی دوسری غیر ضروری چیزوں کے ساتھ بڑی بی کا گودڑ بھی یعنی پرانے کپڑے وغیرہ جو کباڑ تھا وہ بھی سمیٹ کر کباڑ کی کوٹلی میں ڈال دیا، اور بات آئی گئی ہوئی یعنی بات لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی، بھول گئے لوگ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ لوگوں نے اتنا سبق توجہ سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنا آگے لیکچر میں پھر باقی سبق کا حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔